وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 22 پہلا حصہ اس درس کا پیش خدمت ہے، اور آج کے درس کا ایک موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ہم آخرت سے انکار کرنے والی قوم ہیں؟ سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. اموات غیر احیاء وما يشعرون ایان یبعثون. وہ مردے ہیں، زندہ نہیں، اور انہیں اتنا بھی شعور نہیں کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 22. الہکم الہ واحد، معبود تمہارا ایک معبود ہے. فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، پس جو لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، قلوبہم منکرۃ، ان کے دل انکاری ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کر رہے ہیں. سامعین اکرام، سورہ نحل جب سے شروع ہوئی ہے، اس کے مضامین توحید مرکزی اس میں نقطہ ہے. سورہ نحل مکی صورت ہے، اور مکے میں جو بنیادی عقائد ہے اس کی بات ہوتی ہے. تمام صورتوں میں تقریباً توحید، رسالت اور آخرت. احکامات جو ہیں زیادہ تر مدنی صورتوں میں ہے. بہرحال جو آپ دیکھیں کہ قرآن کا ایک کثیر حصہ جو ہے وہ مکے میں نازل ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ اہمیت جو ہے وہ اللہ کے نزدیک عقیدے کی ہے. اور یہ بات ہم قرآن کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو عقیدہ جو ہے اس کی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بات فرماتے ہیں. مثال کے طور پہ سورہ عصر کو آپ لے لیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. انسان خسارے میں جا رہا ہے، زمانے کی قسم، صرف وہ لوگ بچ گئے جو ایمان لائے. یعنی پہلے جو ہے عقیدے کی بات کی ہے، پہلے یقین کی بات کی ہے، اس کے بعد عمل کی بات کی ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں سارے قرآن کو اٹھا کے، پہلی صورت لے لیں قرآن کی جو سورہ بقرہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یعنی متقین کے لیے ہدایت ہے، اور متقین کون ہے؟ جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، غیب پر ان کا ایمان ہے. تو ہمیشہ اعمال سے پہلے جو ہیں اللہ تعالیٰ عقیدے کی بات کرتے ہیں. ایمان سب سے پہلے دیکھیں، اگر ایک مشرک آدمی، کافر یا مشرک 5 وقت نماز شروع کر دے
اور سنت کے مطابق داڑھی چھوڑ دے، لباس صحیح کر لے، اور سر پہ عمامہ باندھ لے، اور ہاتھ میں تسبیح لے لے، اور سارے ذکر اذکار کرے، تو آپ بتائیں کہ اس کافر اور مشرک کا کوئی عمل قابل قبول ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ ایمان نہیں لایا، عقیدہ اس کا نہیں ہے۔ تو عقیدے کی بات سب سے پہلے ہے، اور جو سامعین کرام ہمارے لیے عقیدہ بہت زیادہ ضروری ہے وہ ایمان باللہ کا ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان باللہ، یعنی وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ۔ حقیقی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ موڑ لو، اصلی نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ایمان مجمل، ایمان مفصل میں سب سے پہلے جو ہے وہ ایمان باللہ کی بات ہوتی ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائی و صفاتی و قبلت جمیعا احکامہ، اور جو دوسرا ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ۔ ایمان باللہ جو ہے سامعین کرام یہ بنیادی بات ہے۔ ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، میں نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ دوسرا یہ دیکھنا یہ ہے کہ ایمان باللہ ہے کیا چیز۔ یہ بات بہت ضروری ہے کہ ایمان باللہ کے بارے میں ہمیں نہ ہم خود جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہمیں بتایا جاتا ہے۔ ایمان باللہ یہ ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ پر اس کی ذات اور صفات کے مطابق کما ہوا باسمائی و صفاتی، یعنی اللہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے، یہ ایمان باللہ ہے۔ اچھا، اب ذاتی شرک جو ہے وہ کم ہے، ذاتی شرک کم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ہستی، کوئی بھی، یعنی میں نے تو نہیں سنا کہ کوئی اور، یعنی کوئی مشرک یا کافروں کا ایسا گروہ ہے جو یہ مانتا ہے کہ اللہ کوئی اور بھی ہے، یعنی خالق سماوات والارض کوئی اور بھی ہے، ایسا میں نے نہیں سنا ہے۔ بہرحال قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے، وَلَئِن قُلْتَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ بھی مکی دور کی آیت ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں اے حبیب کہ زمین اور آسمان کس نے پیدا کیے ہیں، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ یعنی مشرکین مکہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذاتی جو صفت ہے کہ وہ یکتا ہے اس کے قائل تھے، لیکن صفات میں شرک کی بات ہو جاتی ہے، اور اس بارے میں تھوڑا سا یعنی شرک پایا جاتا ہے، صفاتی شرک زیادہ پایا جاتا ہے۔ اور صفاتی شرک، اب یہاں جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ اس میں اپنے صفاتی اپنی ایک صفت جو کہ صفت الوہیت ہے اس کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھئی وہ تو ایک معبود ہے، تمہارا معبود تو ایک ہے، تمہارا الہ تو ایک ہے، الہکم الہ واحد، تمہارا معبود جو ہے وہ ایک معبود ہے۔ سامعین اکرام، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں الہ پہ ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ ایک تو یہ بات کرنی ضروری ہے سامعین اکرام کہ آخر الہ میں کون سی ایسی خاص بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تو بے شمار صفات ہیں، یہ صفت الوہیت خاص اللہ کے لیے تسلیم کر لینا، آخر اس کی اہمیت کیا ہے؟ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ صفت یعنی الہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ دو باتیں جو ہے میں ضرور عرض کروں گا۔ پہلی جو ہے یعنی میں یہ بیان کروں سامعین اکرام کہ اس کی اہمیت، یعنی اللہ کو الہ واحد تسلیم کرنے کے لیے ہمارے لیے کیا اہمیت ہے، یہ بات ذرا سنیں آپ۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے لیے، کیا مطلب؟ ہمارا مقصود اللہ ہے، لا مقصود الا اللہ۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی مقصود نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے سامعین اکرام، اس کی اہمیت یہ ہے سامعین اکرام کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا کو اس طریقے سے استعمال کریں یا اس میں رہ کے وہ قوت حاصل کریں
جس قوت کی بنا ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو سکتے ہیں، اس سے ملاقات ہو سکتی ہے، اس کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے ملاقات اور دیدار کے اہل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصود نہیں ہے سامعین کرام، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ اللہ کو الہ واحد مان لینا یعنی اس کی کامیابی کی واحد شرط ہے سامعین کرام۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے سامعین کرام اور یہ ساری زندگی دی ہے۔ ہماری کامیابی کا دار و مدار جو ہے سامعین کرام وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر یقین کر لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہاں، آپ یہ مان لیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہی الہ واحد ہے میرا۔ یعنی ساری کامیابی اللہ تعالیٰ نے اس میں پنہا کر دی ہے، اس میں پوشیدہ کر دی ہے۔ اور جس نے سامعین کرام یقین کر لیا اس بات پہ کہ ہاں میرا اللہ میرا الہ واحد ہے، یعنی میں کسی اور کو الہ واحد نہیں تسلیم کرتا، یقین کر لیا، پھر ظاہر ہے کہ یقین کی بنا پھر اعمال پیدا ہوتے ہیں سامعین کرام، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے لا الہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ کیا مطلب؟ جس نے مان لیا دل کے یقین سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں مستیقنم بہ قلبہ، کہ اس کا دل اس پر یعنی یقین ہو، اس کو دل سے یقین کرتا ہو کہ ہاں اللہ تعالیٰ میرا الہ واحد ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بشارت دی ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے۔ سامعین کرام، تو اللہ تعالیٰ کو الہ واحد ہمارے لیے اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی، یہ میں دوبارہ نقطہ ایک جملے میں سمیٹ رہا ہوں سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کی، میری اور آپ کی کامیابی کو ایک خاص نقطے میں پوشیدہ کر دیا ہے اور اس میں رکھ دی ہے کہ ہم مان لیں، ہم شہادت دیں اس بات کی دل و جان سے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے الفاظ آئے کہ میرا زبان سے اقرار ہے اور دل سے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو پھر یہ ہے کہ اگر ایسا ہم مان لیں تو پھر کامیابی ہماری یقینی ہو جاتی ہے سامنے کرام۔ اس کی وجہ یہ ہے، یعنی یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا الہ واحد ہے اور اس نے انسان کی کامیابی کو اس ایک نقطے میں پوشیدہ کر دیا ہے۔ باقی تو پھر اس کی تفصیل ہے سامنے کرام۔ تمام پیغمبر آئے ہیں اور قوم کو کہا ہے کہ ما لکم من الہ غیرہ، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی بندگی کرو کیونکہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ تمام پیغمبروں کے الفاظ آپ سورہ یعنی قرآن میں دیکھ لیں سامنے کرام، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ تو ایک بات تو مختصر یہ طے ہو گئی کہ انسان کی کامیابی، انسان کی نجات صرف ایک نقطے کو مان لینے میں ہے کہ یہ شہادت دے اس بات کی، قائل ہو جائے، یقین کر لے کہ ہاں اللہ کے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے۔ اب معبود کی تھوڑی سی سامعین کرام میں وضاحت کروں کہ معبود ہوتا کیا ہے، معبود کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں الہ کا جب ہم یعنی تفصیل میں جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ترجمے میں بھی ہم جب لکھتے ہیں نا سامعین کرام کہ اللہ کے سوا کوئی، جب لا الہ الا اللہ کا مطلب ہم لکھتے ہیں تو ہم ترجمے میں، اردو کے ترجمے میں یہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی عبادت کے قابل اور لائق صرف ایک ذات ہے، وہ ہے اللہ کی۔ تو معبود کا مطلب کیا ہے، عبادت کسے کہتے ہیں، یہ ایک سوال ہے سامعین کرام جس کا جواب جاننا ضروری ہے۔ ہم لوگ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، میں اور آپ، تو اس میں عبادت کے محدود مفہوم لیا جاتا ہے، عبادت کا مفہوم محدود لیا جاتا ہے، اور یہ لیا جاتا ہے کہ عبادت، مثال کے طور پہ ایک آدمی نے
سنت کے مطابق داڑھی چھوڑ دی، 5 وقت کی نماز کا عادی ہو گیا، اذان سے پہلے جو ہے تسبیح ہاتھ میں لیے وہ مسجد جا رہا ہے اور وہاں جا کے نوافل وغیرہ شروع کر دیتا ہے، اور نماز جب ہو جاتی ہے پھر ذکر و اذکار اور تسبیح شروع کر کے آدھے گھنٹے بعد مسجد سے جاتا ہے، اور کسی سے کوئی بات یعنی چپ رہتا ہے، خاموش رہتا ہے، منہ چھپا کے رکھتا ہے، اور کسی سے کوئی غم غرض نہیں رکھتا، تسبیحات، رات کو قیام اللیل اور دن کو روزہ۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، یار یہ تو بڑا عبادت گزار ہے، یعنی عبادت کو ہم نے محدود کر دیا ہے سامعین کرام چند افعال تک۔ ایسا نہیں ہے، ایسا حقیقت میں نہیں ہے۔ عبادت کا مطلب محدود نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اعمال عبادت نہیں ہے، وہ ہے اپنی جگہ ہے، لیکن وہ عبادت کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے۔ عبادت کا معنی کیا ہے یہ تھوڑا سا جان لیں سامعین کرام۔ عبادت کہتے ہیں سامعین کرام بندگی کو۔ بندگی کا کیا مطلب کہ آپ اپنا یعنی آپ اپنی خواہش کو چھوڑ کے اللہ کی اطاعت شروع کر دیں، اس کا کہنا ماننا شروع کر دیں، اس کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں، یعنی اس کو اپنا حاکم تصور کر کے اس کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ ایک دوسرا نقطہ ہے سامعین کرام، یعنی اگر ہم تفصیل سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں تو یہ ہے کہ انسان کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طریقے میں رکھ دی ہے، ایک خاص طریقے سے زندگی گزارنے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی نجات اور کامیابی پوشیدہ رکھ دی ہے، اور وہ طرز حیات جو اللہ کا پسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کی ہدایت پیغمبر کے ذریعے، قرآن کے ذریعے ہمیں دی ہے، مجھے اور آپ کو۔ قرآن کیا ہے؟ ایک ضابطہ حیات ہے، ایک طرز زندگی ہمیں بتاتا ہے، ہدایات دیتا ہے کہ مومن کی یہ صفات ہونی چاہیے، اے ایمان والو ان صفات کے مطابق تم زندگی گزارو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے مطابق عمل کر کے ہمیں ایک نمونہ پیش کیا ہے کہ قرآن کی عملی تفسیر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اگر کسی کو قرآن پر عمل کرنا ہے تو وہ حضور کی اتباع شروع کر دے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ کہہ دیجئے نے کہ تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو سامعین کرام، عبادت، بندگی، کہنا ماننا، اطاعت، یہ سارے مفاہیم ہیں۔ اللہ کی اطاعت، اب اللہ کی اطاعت کا کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کے متعلق اپنی چاہتیں بتا دی ہیں جو کہ قرآن میں موجود ہیں، جس پہ عمل کر کے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے طریقہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی پیروی کرو۔ اچھا، اب وہ طرز حیات، سامعین کرام مضمون ذرا نازک مرحلے میں ہے، وہ طرز حیات جو کہ ایک کامیاب زندگی کی ضمانت ہے، وہ طرز حیات اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اس کو ہم ہدایت خداوندی کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ ہدایات خداوندی ہے، اور قرآن کیا ہے؟ یہ ایک طرز زندگی ہے، یہ ایک نظام حیات ہے، یہ زندگی گزارنے کا سلیقہ ہمیں بتاتا ہے۔ حضور کی ساتھ ذات جو ہے وہ ہمیں یعنی قرآن پہ عمل کا طریقہ بتاتی ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول تمہیں دے دیں، جس کام کے کرنے کا حکم دے اس کو تو کرو، لیکن جس سے روک دیں اس سے روک جاؤ۔ تو سامعین اکرام، یہ اطاعت ہے، یہ بندگی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا، اس کا نام کیا ہے؟ عبادت۔ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات
میں یعنی عمل کرنے میں تفریق کرے کہ یہ کروں گا اور یہ نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ کو یہ قبول نہیں ہے۔ یہ ذرا نوٹ کر لیں سامنے کرام۔ آج جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں وہ معاشرہ تو اسی طرح ہے کہ بھئی کچھ کرتا ہے کچھ نہیں کرتا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہے سامنے کرام۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے کو تو مانتے ہو بعض کو نہیں مانتے؟ فما جزاؤ، بس کیا ہے سزا؟ من یفعل ذلک منکم، جو تم میں سے ایسا کرے گا، الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر شرمندگی ہے دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، قیامت کے دن اس کو شدید عذاب کی طرف واپس کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے۔ ادھوری اطاعت اللہ تعالیٰ کے یعنی یہ اللہ کو مقبول نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام۔ لیکن یہ بات میں ضرور کر دوں سامعین کرام کہ جو طریقہ کار، جو نظام زندگی ہم نے اپنایا ہے یا جس طریقے کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں یا جس یقین کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں وہ تو تھوڑی سی مختلف ہے۔ اور یہ بھی میں اگر لگی لپٹی رکھے بغیر یہ کہہ دوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر رہے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کا ایک وتیرہ شروع کر دیا ہے۔ کچھ کو مانتے ہیں، جو مانتے ہیں وہ بھی اپنی خواہش سے مانتے ہیں، جو احکامات ہمیں سوٹ کرتے ہیں تو وہ تو ہم لے لیتے ہیں، اور لیکن کتنے لیتے ہیں؟ اتنے لیتے ہیں جتنے کہ ہمیں سوٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں سمجھنے کے لیے، ورنہ داڑھی شریف میں مکمل اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کا ایک حصہ ہے لیکن یہ سارا اسلام نہیں ہے داڑھی شریف، لیکن سمجھانے کے لیے کہ ہم ایسا کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اول تو داڑھی رکھتے نہیں، تیار نہیں ہوتے، یہ تو بس رکھ لیں گے، یعنی زبان سے تو اس کی شان میں نہیں کہتے، لیکن جو آپ عام تو او مولوی یہ کہتے ہیں نا، مولوی یہ کوئی طرز تخاطب ہے۔ پٹھان جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں شیخ، او شیخا، تو یہ یعنی یہ ایک طرز تخاطب ہے۔ بہرحال ایک تو حقارت سے اس کو دیکھتے ہیں ایک سنت کو، اگر اس کی تکریم ہوتی تو ہم بھی داڑھی رکھ لیتے، اگر اس کی عزت ہماری نظر میں ہوتی داڑھی شریف کے تو ہم بھی داڑھی رکھ لیتے۔ لیکن آپ دیکھیں اکثریت ہم مسلمانوں کی داڑھی منڈوا رہی ہے۔ اچھا، جس نے داڑھی رکھ بھی لی، اب دیکھیں وہ کس طرح اس سے کھیل کھیلتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا 10 دن بعد جائیں گے نائی خانے اور کہیں گے، نائی سے کہیں گے بھئی یار یہ تو بے تحاشا بڑی ہو گئی، اس کو کم کرو اور کم کرو اور کم کرو۔ یعنی داڑھی رکھنے کے تو اپنے کچھ آداب ہیں، کچھ طریقے ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مونچھوں کا قصر کرو اور داڑیاں بڑھاؤ، تو پھر وہی حب جا جاتی ہے کہ نہیں، داڑھی ہو تو اچھی لگنی چاہیے، اور اچھی کی آپ کی نظر میں اپنی تعریف ہے کہ یہاں سے کاٹو، یہاں سے کاٹو، یہاں سے، یعنی خود اس میں اپنا حکم چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور بعض لوگ جو ہے فرنچ کٹ کے نام سے داڑھی سے مذاق کرتے ہیں، حضور کی سنت سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ یہ میں صرف نمونے کے طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ صرف یعنی داڑھی شریف کا تو میں نے ایک نمونہ بیان کیا ہے، لیکن زندگی کے تمام کاموں، نماز پڑھیں گے آداب کے مطابق نہیں پڑھیں گے۔ اول تو نماز کے ارکان، شرائط، فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات یہ ہمیں نہیں معلوم عام طور پہ۔ آپ دیکھ لیں نا، یعنی عام طور پہ دیکھیں ہر شخص کا طریقہ جو اس کو سوٹ کرتا ہے اس کے مطابق وہ کھڑا ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ ہاتھ باندھتا ہے، یا اس کے مطابق وہ اپنا نماز پڑھتا رہتا ہے۔ کبھی نمازیں کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا، بہت سے
کلمہ گو جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، وقت آ جاتا ہے نماز کا لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ اسی طرح ہر شعبے زندگی میں دیکھ لیں، مثال کے طور پہ شادی ہے، سنت ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھئی امام صاحب نکاح پڑھاتے وقت کہتے ہیں کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو نکاح کرتے وقت تو ہم کہتے ہیں یار یہ سنت ہے، لیکن آپ دیکھیں جس طریقے سے شادی کے رسم و رواج ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ حرام ہے، لیکن جس طرح اس میں اسراف ہوتا ہے، دکھاوا ہوتا ہے اور خواہشات نفس، مثال کے طور پہ آپ ڈی جے کو بلا لیتے ہیں اور ڈی جے جو ہے موسیقی اپنی بکھیرتا ہے، اور جس طریقے سے ہوتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، اور جس طریقے سے آپ یہ شادی کا ایک پروگرام سیٹ کرتے ہیں جو رسم و رواج اس میں ہوتا ہے، آپ دیکھیں ایک فضول ویسٹ آف ٹائم، جوتا چرائی ہے، پتہ نہیں کون کون سی وہ ہیں رسمیں آ گئی ہیں، تو یہ دین کو دین کے ہم تابع نہیں ہیں، دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، خواہشات کے تابع کر لیا ہے، تو پھر یہ تو بڑا یعنی غیر مناسب ہے کہنا کہ ہم دین کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ سامعین کرام، یہ گفتگو جاری ہے ہماری، اور ابھی ہمارا وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہے، اور اس پہ انشاءاللہ تھوڑی سی بات ادھوری ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں اللہ تعالیٰ نے چاہا اس کے مطابق بات ہوگی، اور ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بلند آواز سے پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون۔ ترجمہ سنا دیجئے، الہکم الہ واحد، معبود تمہارا ایک ہے، ایک معبود ہے، فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، جو لوگ ایمان نہیں رکھتے آخرت پہ، قلوبہم منکرۃ، ان کے دل انکاری ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ ہوگا۔ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون۔ Your God is one God. As for those who do not believe in the hereafter, اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔